السلام علیکم ویور، میں ہوں احسان عالمانی۔ آج جو میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے بیسک پراپرٹیز آف ریئل نمبرز۔ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری جو نیو ویڈیو آئے وہ آپ لوگوں کے پاس آسانی سے پہنچ سکیں۔ لیٹ اسٹارٹ ٹاپک ریئل نمبرز۔ ہم اس پہ ایک پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ریئل نمبرز کیا ہوتے ہیں، اور فار ایگزامپل ریئل نمبرز ایک قسم کا ٹری ہوتا ہے، اس سے دو روٹ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ریشنل نمبرز، دوسرا ہوتا ہے اریشنل نمبرز، اور اسی طریقے سے ریشنل نمبر سے اگین دو روٹ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے انٹیجرز اور دوسرا ہوتا ہے فریکشنز، اور اگین انٹیجرز سے ہمیں پازیٹیو، نیگیٹو اینڈ زیرو ملتا ہے۔ تو پازیٹیو نمبرز، نیگیٹو نمبرز انکلوڈ زیرو ہوتا ہے۔ اگر پازیٹیو انٹیجرز میں زیرو انکلوڈ کر دوں تو وہ بن جاتا ہے میرا ہول نمبر، اور پھر بنتے ہیں نیچرل نمبر۔ اور اسی طریقے سے دوسرے جیسے نمبر ہوتے ہیں جیسے پرائم نمبر، کمپوزٹ نمبر، آڈ نمبر، ایون نمبر، سب کے سب نمبر جو ملتے ہیں وہ انہی نمبروں سے ہی ملتے ہیں۔ پراپرٹیز آف ریئل نمبر، جو ریئل نمبر کی پراپرٹیز ہے ایکولیٹی کی، پہلی جو ہے کلوزر پراپرٹی، سیکنڈ کمیوٹیٹو پراپرٹی، تھرڈ ون از ایسوسیٹو پراپرٹی، دین آئیڈینٹی پراپرٹیز جو ہیں ایڈیٹو آئیڈینٹی، ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی، دین انورس پراپرٹی، ایڈیٹو انورس، ملٹیپلیکیٹو انورس، اینڈ لاسٹ ون از اے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی۔ سو سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کلوزر پراپرٹی پہ، کہ کلوزر پراپرٹی کیا ہوتی ہے۔ دا پروڈکٹ ان کلوزر پراپرٹی آف ایڈیشن بھی ہوتی ہے اور کلوزر پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن بھی ہوتی ہے۔ ہم دونوں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ دا پروڈکٹ اینڈ سم آف ٹو ریئل نمبر آلویز اے ریئل نمبر، دیٹ مینس ریئل numbers are closed under addition and multiplication۔ کلوزر پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ کلوزر پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی سیٹ سے دو نمبر لے لیں اور انہی دونوں نمبروں کو ہم ایڈ یا ملٹیپلیکیشن کریں تو آنسر بھی انہی نمبروں میں سے آنا چاہیے۔ تو یہ ہوتی ہے کلوزر پراپرٹی۔ مطلب اگر اے بلانگس کرے ریئل نمبر سے، اگر اے بلانگ کرے ریئل نمبر سے اور بی بھی ریئل نمبر سے بلانگ کرے، مطلب اے اور بی دونوں اگر ریئل نمبر ہوں تو ان کا سم یا ان کی جو پروڈکٹ جو ہو وہ بھی ہمیں ریئل نمبر ہی ملے، تو یہ ہوتی ہے ہماری کلوزر پراپرٹی۔ فار ایگزامپل اگر میں ایک ایگزامپل لے لوں، اگر کہوں نیچرل نمبر جو ہے وہ کلوزر پراپرٹی انڈر ایڈیشن ہے یا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں نیچرل نمبر لے لیتا ہوں، اور نیچرل نمبر سے جیسے کہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، انہی نمبروں میں سے کوئی بھی نمبر میں لے لوں اور انہی نمبروں کو میں ایڈ کر لوں تو آنسر بھی نیچرل نمبر سے ہی آنا چاہیے، تو اس کا مقصد وہ کلوزر پراپرٹی ہے۔ تو نیچرل نمبر جو ہوتے ہیں وہ کلوزر پراپرٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن بھی ہوتی ہے اور وتھ ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن بھی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہول نمبر بھی کلوزر پراپرٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن بھی ہوتی ہے اور وتھ ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن بھی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پرائم نمبر یا آڈ نمبر کی۔ اگر میں کہوں کہ آڈ نمبر جو ہوتے ہیں وہ کلوزر پراپرٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آڈ نمبر لے لوں جیسے کہ 1، 3، 5 اور 7، اور آپ لوگوں سے پوچھوں کہ کیا آڈ نمبر جو ہے وہ کلوزر پراپرٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہے یا نہیں ہے، تو آڈ نمبر فار ایگزامپل کوئی بھی نمبر لے لیں، جیسے کہ 1 کو اگر میں 1 سے ایڈ کر لوں یا 1 کو 3 سے ایڈ کر لوں، 1 + 3 تو یہ بن جائے گا 4۔ کیا 4 آڈ نمبر سے بلانگ کرتا ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں کرتا تو اس کا مقصد یہ کلوزر پراپرٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن نہیں ہے، کلوز وتھ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر میں اس کی بات کروں کہ آڈ نمبر جو ہیں وہ کلوزر پراپرٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ہے،
تو آڈ نمبر کلوزر پراپرٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آڈ کو اگر آڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر بھی آڈ ہی آئے گا. تو اٹ مین کلوزر پراپرٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن جو ہے آڈ نمبر نہیں ہوتے مگر ملٹیپلیکیشن میں کلوزر پراپرٹی ہوتے ہیں. اگر اسی طریقے سے میں اگر ایک اور ایگزامپل لے لوں کہ اگر میں کہوں کہ پرائم نمبرز، کیا پرائم نمبر کلوزر پراپرٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہوتے ہیں یا وتھ ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہے کہ پرائم نمبر ان کو کہتے ہیں جن کے جو ہو دو فیکٹر ہوں. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر میں بات کروں 2 کی، 2 از اے اسمالسٹ پرائم نمبر ہوتا ہے، 2 ہے، اس کے بعد 3 ہے، اس کے بعد 5 ہے، اس کے بعد 7 ہے، اس کے بعد 11 ہے اینڈ سو آن. کیا یہ کلوزر پراپرٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہے؟ اگر میں 2 کو 2 سے ایڈ کر لوں اپنے آپ سے تو کیا ملے گا آنسر؟ 4 ملے گا. کیا 4 جو ہے وہ پرائم نمبر ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل 2 کو 2 سے ایڈ کروں مطلب نمبر کو اٹ سیلف سے بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ 4 بنے گا. یا میں 3 کو 5 سے ایڈ کر لوں، 3 کو 5 سے ایڈ کر لوں تو جو آنسر بنے گا وہ 8 بنے گا. تو 8 جو ہے وہ پرائم نمبر نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو پرائم نمبر ہوتے ہیں وہ کلوزر پراپرٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن نہیں ہوتے. اب وتھ ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن چیک کر لیتے ہیں. اگر میں 2 کو 3 سے ملٹیپلائی کروں تو آنسر جو آئے گا وہ آئے گا 6. تو اس کا مقصد 6 جو ہے وہ پرائم نمبر نہیں ہوتا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو پرائم نمبر ہوتے ہیں وہ کلوزر پراپرٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن بھی نہیں ہوتے اور وتھ ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن بھی نہیں ہوتے. تو کلوزر پراپرٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دو نمبر، کسی بھی سیٹ کے دو نمبر، کوئی بھی سیٹ ہو، کوئی بھی سیٹ دیا ہو اور اسی سیٹ کے دو نمبر ہم ایڈ کریں تو آنسر بھی انہی سیٹ سے آنا چاہیے. اگر اسی سیٹ سے نہیں ہے تو اس کا مقصد وہ کلوزر پراپرٹی نہیں ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. Thus the closure property of multiplication and addition holds for natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. For example, 6 plus 13 equal to 19 and 2 multiply 5 equal to 10. تو دیکھیں اگر میں انٹیجرس کی بات کروں تو 6 بھی انٹیجرس ہوتا ہے اور 13 بھی انٹیجرس ہوتا ہے. اگر دونوں کو ایڈ کروں تو 19 آنسر آئے گا. تو 19 بھی انٹیجرس ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر میں کہوں کہ 6 ایک ہول نمبر ہے تو 13 بھی ہول نمبر ہے. اگر دونوں کو ایڈ کروں تو 19 آنسر آئے گا. تو 19 بھی ایک ہول نمبر ہی ہے. اگر اسی طریقے سے میں اگر اس کو لے لوں کہ 2 multiply 5 equal to 10، اگر 2 آپ کا نیچرل نمبر ہے اور 5 بھی آپ کا نیچرل نمبر ہے تو اس کی جو ملٹیپلیکیشن کا آنسر آ رہا ہے وہ بھی نیچرل نمبر ہی ہے. تو کلوزر پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی دو نمبر لے لیں، کسی بھی سیٹ کے دو نمبر لیں، اگر وہ آنسر بھی انہی سیٹ سے آ رہا ہے تو اس کا مقصد وہ کلوزر پراپرٹی ہے. اس کے بعد کمیوٹیٹو پراپرٹی. According to the commutative property of addition and multiplication, when we add or multiply two integers, the answer will remain unchanged, even if the position of the numbers are changed. Let a and b the two integers, then a plus b equal to b plus a, or a multiply b equal to b multiply a. تو یہ ہوتی ہے کلوزر پراپرٹی، کمیوٹیٹو پراپرٹی. کمیوٹیٹو پراپرٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دو نمبر لے لیں، ان کو ایڈ کریں. اکارڈنگ ٹو دا کمیوٹیٹو پراپرٹی آف ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن، وین وی ایڈ اور ملٹیپلائی ٹو انٹیجرز. فار ایگزامپل اگر میں 2 plus 3 کروں اور ایکول ٹو لکھوں 3 plus 2، تو ان دونوں کا جو آنسر آئے گا وہ سیم ہی آئے گا. مطلب 2 plus 3 کروں گا تو 5 آئے گا، اسی طریقے سے 3 plus 2 کروں گا تو بھی 5 آئے گا. تو یہ ہوتی ہے کمیوٹیٹو پراپرٹی آف ایڈیشن. اینڈ اگر انہی کو میں ملٹیپلائی کر دوں تو وہ کمیوٹیٹو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے. ایگزامپل 1 plus 2
equal to 2 plus 1, تو دونوں کا جو آنسر آئے گا وہ 3 آئے گا. اور 1 ملٹیپلائی 2 اور 2 ملٹیپلائی 1 تو آنسر 2 آئے گا. تو اس کو کہتے ہیں ہم کمیوٹیٹو پراپرٹی آف ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن. اس کے بعد ایسوسیٹیو پراپرٹی. According to the associative law, regardless of how the numbers are grouped, you can add or multiply them together. The answer will be the same. In other words, the placement of parentheses does not matter when it comes to adding or multiplying. For example, a plus bracket small bracket b plus c equal to small bracket start a plus b small bracket over plus c. اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بریکٹس دے دیں اور ان کے نمبر ان بریکٹ سے چینج کر دیں. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ میں لکھوں 2 پلس اور بریکٹ دے دوں 3 پلس 4 کر دوں, اور اسی طریقے سے ایکول میں اگر میں بریکٹ چینج کر دوں اور بریکٹ دے دوں 2 پلس 3 کو اور اس سے 4 کو الگ کر لوں پلس 4 کر دوں, تو دونوں کے جو آنسر آئیں گے وہ سیم آئیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایسوسیٹیو پراپرٹی, اور یہ ہے ایسوسیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن. اسی طریقے سے ایسوسیٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے, سیم پروسیس ہوتا ہے, فرق یہ ہوتا ہے وہاں ایڈیشن ہے اور یہاں پہ ہم ملٹیپلیکیشن یوز کرتے ہیں. ایگزامپل ہے جیسے کہ فار ایگزامپل 1 پلس بریکٹ میں ہے پھر 2 پلس 3, اور اسی طریقے سے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی اسی طریقے سے دونوں کا جو آنسر آئے گا وہ سیم آئے گا. سیم ایگزامپل آف ملٹیپلیکیشن 3 ملٹیپلائی بریکٹ 4 ملٹیپلائی 2. اگر یہاں میں 4 کو 2 سے ملٹیپلائی کروں تو 8, اور 8 کو اگر میں ملٹیپلائی کروں 3 سے تو 24 آئے گا. اسی طریقے سے اگر میں 3 کو 4 سے ملٹیپلائی کروں تو 12, اور 12 کو اگر 2 سے ملٹیپلائی کروں تو بھی 24 آئے گا. تو یہ ہوتی ہے ایسوسیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن. ادر ون از اے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن. The distributive property of multiplication states that multiplying a sum by a number is the same as multiplying each ended by the value and adding the product. Then, according to the distributive law, A, B, C are real numbers. Then یہ ہوتی ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی. اب ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ A ملٹیپلائی B پلس C, اس کو کہتے ہیں ہم ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن. یہ ہوتی ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن. اب اسی طریقے سے فار ایگزامپل میں ایگزامپل لے لیتا ہوں. اگر یہ کہوں کہ میں 2 ملٹیپلائی 3 پلس 1, ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے اگر میں 2 کو بریکٹ کے دونوں نمبروں سے ملٹیپلائی کر دوں, مطلب جیسے 2 ملٹیپلائی 3 کر دوں اور بیچ میں پلس کی سائن ہے, اگین 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کر دوں, تو جو دونوں کے آنسر آئیں گے وہ سیم آئیں گے. کیونکہ اگر میں یہاں پہ اس کو سالو کروں تو 4 آئے گا, 4 کو 2 سے ملٹیپلائی کروں تو جو میرا آنسر بنے گا وہ 8 بنے گا. اور اسی طریقے سے اگر میں رائٹ ہینڈ سائڈ لے لوں تو سب سے پہلے اس کی ملٹیپلیکیشن 2 3 6, اور دین پلس کی سائن, اگر 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کروں تو 2 ملٹیپلائی 1 2, تو دونوں کو اگر میں ایڈ کر لوں تو یہاں جو آنسر آئے گا وہ 8. تو اٹ مین لیفٹ ہینڈ سائڈ اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. اینڈ ادر ایگزامپلز آلسو. Okay, now identity, additive identity. The property states that when a number is added to 0, it will give the same number. 0 is called the identity element, also known as additive identity. If we add any number with 0, the resulting number will be the same number. تو ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ 0 ہوتی ہے. اگر 0 کو کسی بھی نمبر سے ایڈ کر دوں تو آنسر وہی نمبر آتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 0 کو کسی بھی نمبر سے ایڈ کروں, وہ نمبر خود کی آئیڈینٹی دیتا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن دیتا ہے. اگر a پلس 0 کروں یا 0 پلس a کروں تو آنسر جو آئے گا وہ a ہی آئے گا. اسی طریقے سے اگر 2 پلس 0 کروں equal to 2 اور 0 پلس 5 کروں تو
5 आंसर आएगा। तो 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, इट मीन 0 को किसी भी नंबर किसी भी वैल्यू से अगर मैं ऐड करूं तो आंसर वही नंबर वही वैल्यू आए, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इट स्टेट दैट एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स the same result as the number itself. It is also called the identity property of multiplication. This is because the identity of the number remain the same. अगर a को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर a ही आएगा, उसी तरीके से मैं अगर 44 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 44 आएगा, where 44 is the number on which the applied the multiplicative identity. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मकसद ये होता है कि किसी भी नंबर को किसी भी वेरिएबल या कोई भी वैल्यू हो उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर वही वैल्यू आए। तो एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का दोनों का मकसद यही होता है कि किसी भी नंबर की आइडेंटिफिकेशन दें, दोनों का मकसद सेम होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कभी कभी पूछा जाता है एमसीक्यूज में, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है 1 होती है। नोट है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज नॉट द अप्लाइड मैन एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय -1 बिकॉज द रिजल्ट विल नॉट बी द सेम नंबर। कभी कभी ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, -1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी भी नंबर से। अगर -1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो वो जो नंबर है वो इटसेल्फ की आइडेंटिफिकेशन नहीं देगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर -1 को 23 से मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो आंसर -23 आएगा, 23 नहीं आएगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होती है, और 1 जो पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। उसके बाद एडिटिव इनवर्स। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज its opposite number. If a number is added to its additive inverse, the same of both the numbers becomes 0. The simple rule is to change the positive number to a negative number and vice versa. For example, 7 plus, अगर 7 को -7 से ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा, 0। तो एडिटिव इनवर्स का मकसद होता है आंसर शुड बी 0, मतलब कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव दिया है तो उसके अपोजिट में हमें नेगेटिव नंबर लेना है, वो सेम टू सेम नंबर का। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसकी अपोजिट में हमें पॉजिटिव नंबर लेना है। इसका मकसद ये है कि आंसर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। मतलब अगर मैं -3 रख रहा हूं तो उसके अपोजिट में +3 रखूंगा, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं अगर मैं 5 रखूं तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -5 होगा, क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 5 और इन साइनों की मल्टीप्लिकेशन करूं तो प्लस इंटू माइनस, अगर मैं 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लूं तो आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। तो इसका मकसद ये है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में हमें ये याद रखना है कि कोई भी नंबर है उसकी एडिशन करें उसके अपोजिट साइन वाले नंबर से, तो आंसर जो आए वो सेम 0 आए, तो उसको कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स। Thus, -7 is the additive inverse of 7 and 7 is the additive inverse of -7. कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 7 का एडिटिव इनवर्स -7 होता है। एडिटिव इनवर्स पूछा जाए किसी नंबर का, उसकी रिजल्ट पूछी जाए तो एडिटिव इनवर्स हमेशा आंसर जो आता है वो 0 आता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। The multiplicative inverse property states that if we multiply a number with its reciprocal, the product is always equal to 1. The multiplication inverse of a proper fraction is an improper fraction. Multiplicative inverse of a is denoted by -a or 1/a. Multiplicative inverse में क्या होता है कि आंसर should be 1. अगर मैं कहूँ कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 3 के रेसिप्रोकल होगा। मतलब अगर मैंने 3 लिखा है तो फॉर एग्जांपल इसके अपॉन में 1 समझा जाता है। अगर मैं 3 का रेसिप्रोकल लूं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूं तो ये बन जाएगा 1/3। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 3 का रेसिप्रोकल क्या है, तो 3 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/3 है। तो
یہ کینسل, تو یہاں جو آنسر آئے گا وہ 1 آئے گا, اور 1 جو ہونا چاہیے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے, نیگیٹو نہیں. کبھی کبھی ایم سی کیوز آ جاتا ہے جیسے کہ -2/3. اگر سائن یہاں مائنس کی ہے تو ملٹیپلیکیٹو انورس میں بھی سائن ہمیں وہی رکھنی ہے, سائن چینج نہیں کرنی, سائن وہی رہے گی, صرف ہمیں کیا کرنا ہے, نمبر کو ریسیپروکل کرنا ہے, نمبر کو چینج کرنا ہے. جیسے کہ میں ملٹیپلائی کروں, مائنس تو سیم رہے گا, تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا 3/2. تو یہ 2 کی ٹیبل 2 پہ 1 ٹائم, اور اسی طریقے سے 3 کی ٹیبل 3 پہ 1 ٹائم. مائنس انٹو مائنس پلس, جو آنسر آئے گا وہ 1 آئے گا, اور 1 پازیٹیو آنا چاہیے, نیگیٹو نہیں. تو کبھی کبھار ہم غلطی کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی مائنس میں کوئی نمبر دیا ہوتا ہے تو ہم اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس پلس میں لکھ دیتے ہیں. یہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ جو بھی سائن ہے اگر وہ پلس کا ہے تو اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس بھی پلس کا ہوگا, اگر مائنس کا ہے تو اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس بھی مائنس کا ہی ہوگا. ہم یہاں پہ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے, جیسے 3 ہے, اگر اس کا ملٹیپلیکیٹو 1/3 لکھوں یا 3 کے اوپر جو ہے پاور -1 دے دوں تو ایک ہی بات ہوتی ہے, کیونکہ جس کے اوپر بھی پاور نیگیٹو ہوتا ہے وہ اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے ہم فریکشن میں لے جاتے ہیں. اوکے, the multiplicative inverse of fraction a/b is a b/a, because a/b multiply b/a equal to 1 when a b is not equal to 0. Thank you. امید ہے کہ میرا لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ میرا جو نیا لیکچر ہوگا وہ آپ لوگوں کو جلدی مل جائے گا. تھینک یو, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.